بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر جو برکتوں سے لبریز رات ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کس قدر سالوں سے بھی قیمتی ہے۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی، اور اللہ عز و جلال نے جو خوشخبری سنائی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ سابقہ امتوں میں لوگوں کی 200 سال عمر ہوتی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، ہم ان جتنے اعمال بھی نہیں کر سکتے، اجر بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ تو 200 سال عمر رکھنے کے باوجود جتنی بھی عبادت کرتے تھے، تم اگر ایک رات کی عبادت کر لو گے تو وہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت تمہاری لکھی جائے گی۔ 83 سال 4 مہینے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی 93 سال کا ہوگا تو تبھی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو۔ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد تو اجازت نہیں، اگرچہ 7 سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا۔ 93 سال جس کی عمر ہو اور ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو تو اتنا اجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے، جبریل امین بقیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ عز و جلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ ہی خیر من 1000 شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، فقد حرم الخیر کلہ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او 29 وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصاة، زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پہ اترتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن
اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کون ہے جو بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پوچھا عبداللہ بن عباس آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا میری عمر چھوٹی ہے اس لیے میں بولنا پسند نہیں کرتا کہ بڑے جو موجود ہیں، تو ادب یہ ہے جب بڑے بیٹھے ہوں تو پھر چھوٹی عمر والے کو کلام نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امیر المؤمنین میں اگر آپ کہیں تو کچھ بتا دیتا ہوں، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ بھی وطر ہیں یعنی یکتا ہیں، پاک ہیں، اور اللہ وطر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس کے 7 دن ہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا 7ویں دن، اللہ نے رزق جتنے بنائے 7ویں دن، اللہ نے اپنے زمین کے اوپر جو آسمان بنائے ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور پھر اللہ جلال نے زمینیں بنائی ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی 7 المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ جلال نے اپنی کتاب میں 7 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور 7 ہی ایسے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور 7 ہی اعضاء پہ انسان سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور ایک انسان کی پیشانی جس کے ساتھ اس کی ناک بھی لگتی ہے، اور 7 ہی بیت اللہ کے طواف چکر لگاتے ہیں طواف کرتے وقت، اور 7 ہی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور جب کنکریاں مارتے ہیں تو تب بھی 7 ہی کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو لیلۃ القدر بھی دکھائی تو آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، کہا یہ وہ بات ہے بچے تیرے سوا کسی نے بیان نہیں کی، التبسوها فی العشر الاواخر۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے اس لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں، جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلہ، سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے، تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے، اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے، کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونق بنا سکتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے، اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے الدعاء فی تلک اللیلہ احب الی من الصلاۃ، کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے، اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی پڑھے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے، تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوتھا کام، اس رات کے اندر جو قرآن، جو نماز پڑھے غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں۔ سید المرسلین نے یہ کام نہیں کیا۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے، اس
قدر خوبصورت کیا ہے لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں اس طرح دل لگا کے پڑھیں غور کر کے پڑھیں خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ 5واں کام ہے۔